रास्ता ईद के बाद, कानूनी रास्ता अभी। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ की इंतखाबी अहलियत आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी। अपने असासजात को जानबूझकर छुपाने और अपनी आमदनी और इनकम टैक्स के गलत गोशवारे जमा करवाने पर वजीर आजम की पार्लियामेंट की रुकनियत खत्म और उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन में इस्तदा, ये सीधा साधा नाअहली का केस है। इंसाफ ना मिला तो पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर सड़कों पर भी आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। मारूफ कव्वाल अमजद साबिरी के कातिलों का अंदाजा हो सका, ना ही चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इगवा शुदा बेटा बाजियाब हो सका। कराची में बदअमनी की ताजा लहर का नोटिस कौन लेगा? कराची ऑपरेशन की खामियां कौन दूर करेगा? पूछेंगे मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों से। और बरतानवी तारीख के अहम तरीन रेफरेंडम में 52% बरतानवी आवाम ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में वोट दे दिया। अलहदगी की मुखालिफत करने वाले बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरन ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। रेफरेंडम नताइज आने के बाद बरतानवी पाउंड डॉलर के मुकाबले में 31 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया गया है एक पिटीशन की सूरत में, और उसमें इस्तदा ये की गई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की ना सिर्फ पार्लियामेंट की रुकनियत ख़त्म कर दी जाए बल्कि उनको ओहदे से भी बरतरफ कर दिया जाए। और इसकी वजूहात इस पिटीशन में तहरीक इंसाफ ने ये दायर की हैं कि उन्होंने 2013 के इंतखाबात के मौके पर अपने बैरून मुल्क असासों को छुपाया है। अपनी आमदनी और इनकम टैक्स के हवाले से जो गोशवारे हैं उनमें गलत हक़ाइक़ का इंदराज किया गया है। इसी हवाले से इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस फैसले की तौजीहात पेश करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सीधा साधा नाअहली का फैसला है और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को इंसाफ ना मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और उसके बाद सड़कों पर आने की ऑप्शन तो मौजूद है ही। याद रहे नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत होने वाले एक इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इन्हीं बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया था। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला लिया जाना क्या बुनियादी तौर पर एक तूफ़ान का पेश खैमा है या तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी सियासत से फिलवक्त इज्तनाब और गुरेज करने का एक इशारा है? इसी पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया का। तो शाह साहब, ये ECP जाने का फैसला पीपल्स पार्टी से मुतासिर होकर किया तहरीक इंसाफ ने या ये सोच मौजूद थी पहले से? आप देखें, पहले दिन से हमने अपनी हिकमत अमली वज़ा की थी कि हम हुकूमत के साथ मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए सुलझाना चाहेंगे, और आपने देखा कि जब हुकूमत में पार्लिमानी कमेटी वजूद में आई तो उसमें हमने हिस्सा लिया, मैंने पार्टिसिपेट किया। 8 मीटिंग्स में हमने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की कि हमारा इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो सके और हम आगे बढ़ सकें तहकीक के मामले में। हमने ये कहा था कि अगर पार्लिमानी कमेटी में हमें कामयाबी ना हुई तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो मौजूद था वो था अदालतों से रुजू करना, इलेक्शन कमीशन से रुजू करना, जो हमने फैसला किया है कि अब हम इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन में अगर हमें इंसाफ न मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का इस्तेहकाक भी रखते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी पजीराई नहीं मिलती तो फिर आवाम से रुजू किया जा सकता है, और आखिरी हद जो है वो है धरने की। ये हमने 4 स्टेप्स में अपनी हिकमत अमली वज़ा की थी, और आज हम दूसरे अमल पर आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि TOR कमेटी किसी इत्तफाक में नाकाम हो गई। तो शाह साहब, ये इस इलेक्शन कमीशन से आपको क्या और कैसे इंसाफ मिलेगा जबकि वो खुद इस वक्त गैर फाल है क्योंकि उसके चारों अरकान रिटायर हो चुके हैं? वो तो एक आईनी बहरान का शिकार है। तहरीक इंसाफ किस सोच के तहत गई है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? हुज्जत तमाम करने? इलेक्शन कमीशन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और अगर 4 मेंबरान नहीं हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, लॉ नोइंग हैं, बहुत सीनियर एक
عہدے پر ان کو تجربہ ہے تو وہ اپنی ذمہ داری آئین کے مطابق، دیکھیے تو اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے، کنسیلمنٹ کا کیس ہے، کیا کسی فرد نے کنسیلمنٹ کی ہے یا نہیں کی، اور اس کے پریسیڈنٹس موجود ہیں، روایات موجود ہیں، اور اس پر لوگ نااہل ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا کوئی کہتے ہیں نا پاتھ بریکنگ فیصلہ انہیں نہیں کرنا، اس کی روایت موجود ہے، پریسیڈنٹس موجود ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے، ان کے اثاثے پہلے آ چکے ہیں۔ اب اگر ہم ثبوت پیش کر دیتے ہیں جن میں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ بہت سے ایسے اثاثے تھے جو انہوں نے ظاہر نہیں کیے، تو یہ تو بالکل سکہ بند کیس ہے، اس پہ کوئی زیادہ ذہانت کی یا محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب اس سے اخذ تو پھر یہ کریں کہ اگر یہ ذہانت دکھانے کی گنجائش ڈھونڈنا چاہیے الیکشن کمیشن نے، زیادہ سوچ بچار کی گنجائش نکالنا چاہیے، تو پھر تحریک انصاف آج وہی کہے گی جو خان صاحب کہہ رہے تھے آج کہ یہ تو نون لیگ کا الیکشن کمیشن ہے۔ تو شاہ صاحب یہ تو پھر ایک تضاد ہوا نا؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کہا جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں اور جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کے ہیں، ہم نے کبھی بھی ان پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ 2013 کے جو الیکشنز تھے، جنرل الیکشنز، جن پر ہمیں شکوک و شبہات تھے اور ہیں، ان میں یہ شامل نہیں تھے، اس گناہ میں یہ شامل نہیں تھے، تو اس لیے ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ انصاف برتیں گے۔ 4 ممبران جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، ان پر ہمیں سیریس اعتراضات تھے، ہم نے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا، ہم نے ان کے خلاف پٹیشنز بھی کی، ہماری سنوائی نہ ہو سکی، ہم نے قومی مفاد میں ان سے مستعفی ہونے کی درخواست بھی کی، لیکن وہ عہدے کو چپکے رہے، بالآخر اپنی مدت پوری کر کے وہ اب ریٹائر ہوئے ہیں۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں گے اور وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، خان صاحب کہہ رہے تھے یہاں سے انصاف نہیں ملا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، تو یہ تو پھر اخذ کیا جائے کہ جب تک یہ قانونی راستے موجود ہیں اس وقت تک تحریک انصاف سڑک پر احتجاج کے لیے نہیں آئے گی، یہ طے ہے؟ جی نہیں، دیکھیے سڑک پہ آنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج اخبارات میں بھی دیکھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ، ایک بہت بڑا فیصلہ غالباً کل اپنی کور کمیٹی میں کیا ہے، اور وہ فیصلہ وہی ہے جو تحریک انصاف کی سوچ کے عین مطابق ہے۔ ہم یہی کہہ رہے تھے، اور آج مجھے خوشی ہے کہ اس ملک کی ایک اور اپوزیشن کی بڑی جماعت نے ہمارے اس سوچ کے ساتھ اپنی سوچ کو ملا لیا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے جیسے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور اعتماد میں لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے، الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے، لیکن عید کے بعد عوام سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی یہ عوامی احتجاج کی ایک پیرلل آپشن ہے، شاہ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ فیئر انف۔ اچھا، اب آپ حوالہ دے رہے ہیں گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے اجلاس کا، یو ور دا فرسٹ ون جنہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ٹی او آر کمیٹی پر۔ کل اعتزاز صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں تو فیصلہ کر لیا ہے اس کمیٹی سے علیحدگی کا، اب اپوزیشن سے مشاورت ہوگی۔ تو اس کا مطلب اب یہ ٹی او آر یہ کوئی ایک آپشن یا پلیٹ فارم، کمیٹی جو ہے یہ تو کوئی آپشن یا پلیٹ فارم نہیں ہے اپوزیشن کے لیے، اٹس اے ڈیڈ ہارس ناؤ۔ دیکھیے بظاہر تو ڈیڈ ہارس ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ڈیڈ لاک جو تھا وہ ڈیڈ ہارس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دیکھیے ہم نے بارہا کوشش کی، ہم پہلے حکومت نے اپنے ٹی او آر مرتب کیے، سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، ہم نے ان کو 15 سوالوں کی شکل میں ٹی او آرز بنا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیے، انہوں نے مسترد کر دیے، انہوں نے ہمیں ٹی او آرز پیش کیے، ہم نے ان کے ٹی او آرز کو اکاموڈیٹ کرتے ہوئے تقریباً 4 میں سے 3 نقطے منوعن قبول کرتے ہوئے کچھ ترمیموں کے ساتھ ہم نے ان کو متبادل تجویز پیش کی، انہوں نے مسترد کر دی، اور ہم نے ان سے کہا کہ اب ہمارا ان کا فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہے، وہ آج بھی بضد ہیں کہ جو 56 کا ایکٹ ہے اسی کو تھوڑی سی نوک پلک درست کر کے اس کو آگے لے کے چلا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں ایک نیا قانون درکار ہے جو پیناما اسپیسیفک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فسکل کرائم ہے جو جس کا ہم تحقیق چاہتے ہیں، اور بڑا اسپیشلائز قسم کا ہمیں اس میں ایک قانون چاہیے آگے بڑھنے کے لیے، اور جنہوں نے ملک کے پیسے کو لوٹا ہے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ اب اگر اس میں پیش رفت نہیں ہو پاتی
जो मुझे दिखाई नहीं देती। मैं पहले भाग गया था, मैंने अपने ऑपोजिशन के साथियों को कहा था मुझे इन तिलों में तेल दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। मैंने उनके साथ बिल्कुल उनके साथ चलता रहा, आज भी चल रहा हूँ। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एतजाज़ एहसन साहब जो खुद इसमें एक कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं, वो भी उसी नतीजे पे पहुँचे हैं जिस नतीजे पर पहले मैं पहुँच चुका था। 7वीं कमेटी के बाद मैं उस नतीजे पे पहुंच चुका था और 8वीं कमेटी के बाद एतजाज़ साहब भी उस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए कहने की कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हमारे वहाँ नुमाइंदा तशरीफ़ फरमा थे चीमा साहब, और मेरी परवेज़ इलाही साहब से भी इस पर बात हुई है, वो भी तकरीबन इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इसमें पेशरफ्त दिखाई नहीं देती। मुझे साहबजादा तारिकुल्लाह साहब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, वो भी खासे मुझे मायूस दिखाई दिए कि हुकूमत ने हमारी कोई ना सुनी और अपनी ज़िद पर कायम रहे। अब मेरी दरख्वास्त ये थी और मैंने ये दरख्वास्त भी की थी, और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहल की है, अपनी पॉलिटिकल कंसल्टेशन मुकम्मल कर ली है। जमात इस्लामी की लियाकत बलोच साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल वो वहाँ का उनका भी मशावरत का अमल जारी है, और उनकी तो करप्शन फ्री पाकिस्तान मूवमेंट पहले से ही जारी है। और ईद के बाद तो उन्होंने रावलपिंडी में एक मार्च का ऐलान भी कर रखा है। जमात इस्लामी ने अज खुद अपने ताईं एक फ़ैसला कर लिया है, और वो काफ़ी आगे इसमें पूरे मुल्क में हमें मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें भी हम इंशाअल्लाह, उनसे भी मेरी ख्वाहिश है कि इजलास बुलाया जाए जिसमें उनकी लीडरशिप शामिल हो और मशावरती अमल के ज़रिए हम फैसला करें कि हमने अब आगे बढ़ना है तो हमने कैसे बढ़ना है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। और हुकूमत ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि हम जमहूरियत को खुदा न खास्ता डीरेल करना चाहते हैं, बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में इसकी नफ़ी करना चाहता हूँ। हम बिल्कुल आइन से मावरा कोई कदम नहीं उठाना चाहते। जमहूरियत को डीरेल करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। हम इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं और हम इस प्रोसेस को मजबूत करना चाहते हैं, ना कि कमज़ोर। एक मुख्तसर ब्रेक लेने दीजिए मुझे। शाह साहब, नाज़रीन आपने सुना, बड़ा तफसील रहे थे कि TOR कमेटी से मुतल्लिक अपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है। फरमा रहे थे कि इसमें जो डेडलॉक है अब वो डेड हॉर्स में तब्दील हो चुका है। सो इस फोरम, इस TOR कमेटी से मुतल्लिक अपोजिशन का लाहे अमल होगा क्या? शाह साहब से मज़ीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब से। तो शाह साहब, अब TOR कमेटी को लेकर अपोजिशन की जो भी मुशावरत होगी, हम ये कहें कि वो आप और पीपल्स पार्टी उनको उससे बाहर निकलने के लिए राजी करेंगे, इस पर होगी, ना कि ये कि बाकी अपोजिशन की जमातें आप दोनों जमातों को इस कमेटी का हिस्सा रहने पर राजी कर लें, क्योंकि बहरहाल खबरें ये हैं कि ANP और MQM ये कमेटी से भी अलहदा नहीं होना चाहते। देखिए, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमने जितने भी कदम उठाए हैं उन्हें एतमाद में लेकर उठाए हैं, उनकी बात को अहमियत दी है और एहतराम की निगाह से देखा है, और हमने अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया है इत्तफाक राय को बरकरार रखने के लिए। आपको पता है कि PTI की पोजीशन जो थी बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन हमने अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार को जो है उसको अपने दीगर साथियों के मुताबिक एडजस्ट किया है, ताकि हम बिल्कुल उनसे जुदा दिखाई ना दें और उनका हिस्सा थे, हैं और रहना चाहते हैं। अब बिल्कुल बैठेंगे और बात करेंगे, उनके पास कोई पॉइंट्स होंगे हमें कायल करने के लिए, तो हम खुले दिल से उनकी बात को सुनेंगे और अहमियत मुझे अगर आप मौका दें, मैं सवाल मैं रिफ्रेज करता हूं सवाल इस तरह कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपने मौजूदा फैसले की कीमत मुत्तहिदा अपोजिशन में दरार की सूरत में देने के लिए तैयार हैं, या अभी ये वक्त नहीं आया? देखिए, मैं समझता हूं कि दरार की शायद ज़रूरत पेश ना आए। इस वक्त मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मुझे मुकम्मल तौर पर एक पेज पर, जमात इस्लामी मुझे मुकम्मल तौर पर मैदान में अमल पैरा दिखाई दे रही है। MQM के भी किसी दोस्त ने जब पिछली मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो प्रेस ने ये कहा, क्या आज जो है अपोजिशन की टूट गई है?
تو میں فوراً اسمبلی گیا تو میری خالد مقبول صدیقی صاحب جو ایک سینئر رہنما ہیں MQM سے، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بیرسٹر صاحب نے آنا تھا، باوجود نہیں آ سکے ہوں گے، لیکن ہم اپوزیشن کا حصہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ میری ANP کے بلور صاحب سے، غلام احمد بلور صاحب جو کہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا نقطہ نظر ہے، ہم اپنا نقطہ نظر ہمیشہ پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپوزیشن کا حصہ تھے اور آج بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ الیاس بلور صاحب نتھیا گلی سے نہیں آ سکے، کوئی مجبوری ہوگی، نہیں تو ہم آپ سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ تو ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مل کر آگے بڑھیں، کیونکہ جب مل کر آگے بڑھتے ہیں تو اس میں وزن زیادہ پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب تو ہمارے علاوہ، اپوزیشن کی جماعتوں کے علاوہ بہت سی قوتیں ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کا جو پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ ہماری سوچ کے قریب تر ہے۔ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ سمجھتا ہے پاکستان بار کاؤنسل ہے، پنجاب بار کاؤنسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آپ کو خود متحرک دکھائی دیتی ہے اس میں، اس تحقیق میں، اور وہ بھی چاہتے ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے اور پیناما پیپر جو ہے اس کی جو تحقیق ہے وہ کسی سرے چڑھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ مومنٹم گین کر رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جمہوریت کی روایت، آپ دیکھیں نا، برطانیہ میں ایک ریفرینڈم ہوتا ہے، ریفرینڈم میں چند پوائنٹ سے وزیر اعظم کو ناکامی ہوتی ہے اور وہ از خود بغیر کسی کے مطالبے کے مستعفی ہو جاتے ہیں، اور یہاں پوری قوم جو ہے ایک نیشنل انٹرنیشنل ایشو پر کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری آپ کی ضد جمہوریت کو نقصان دے سکتی ہے، آپ حق دھرمی اور ضد سے کام نہ لیجئے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں اقتدار سے چپکے رہنے کی اتنی سخت روایت ہے کہ کوئی اسے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو ماضی میں یہ بھی ہمارے سامنے ہیں مثالیں، کوئی اچھی مثالیں سامنے نہیں آتی۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ لیکن ناظرین، جہاں اپنا اعتماد کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ شاہ صاحب، وہیں آپ کو بتائیں کہ اس پٹیشن میں آج تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جب تک اس پٹیشن پر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے۔ شاہ صاحب ابھی یہ بھی فرما رہے تھے کہ ٹی آر کمیٹی کے حوالے سے وہ نا امید اور مایوس تو ہیں ہی، لیکن متفقہ طور پر اس کمیٹی کا حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس پر اپوزیشن ابھی مشاورت کرے گی۔ ایک مختصر بریک کر لیں گے ناظرین۔ پروگرام میں شامل کراچی میں بدامنی کی تازہ لہر، ہمیں اصلاح احوال کہاں پر کرنا ہے، کون کرے گا، یہ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ستمبر 2013 سے کراچی میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے آپریشن جاری ہے اور اس کے نتیجے میں یقیناً بہت سی کامیابیاں ملی ہیں، ان کامیابیوں پر بہت بات ہوئی ہے، مگر پھر اس ماہ یعنی رمضان میں معروف قوال امجد صابری کا قتل ہو، اس سے قبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے صاحبزادے کا اغوا ہو، ایک ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ ہو، یا پھر سٹریٹ کرائمز میں ہونے والا اضافہ ہو، یہ تمام تر واقعات بہت سے دعووں کی قلی کھول رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس آپریشن کا صرف کریڈٹ نہ لیا جائے بلکہ خامیوں کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تو یہ خامی کہاں ہے؟ کیا مسئلہ صرف کراچی آپریشن کی سمت کا ہے یا بہت سی خامیوں میں سے ایک صرف یہ ہے کہ کراچی آپریشن کی سمت ٹھیک نہیں ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو صاحب اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ مولا بخش صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چانڈیو صاحب، یہ جن واقعات کا میں نے ذکر کیا بدامنی کے، کیا اندازہ لگایا سندھ حکومت نے، ہوا کیا ہے اچانک؟ آپ اپنی حکومت کی ناکامی اس کو تعبیر کریں گے، رینجرز کی کریں گے، یا دونوں کی؟ دیکھیں، یہاں اکیلی حکومت بھی نہیں ہے، اکیلی رینجر بھی نہیں ہے۔ یہ جو پچھلے عرصے میں آپریشن کے دوران سندھ پولیس ہو اور رینجر نے جو کامیابی حاصل کی، مکمل میں نہیں کہہ رہا، نہ حکومت کبھی کہتی کہ مکمل امن، مکمل کامیابی، ایسا نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو بہتری آئی حالات میں وہ دونوں کی کوشش سے آئی اور دونوں اداروں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی محنت کی، اور ظاہر ہے یقیناً وہ سندھ حکومت کی بھی کے حصے کی بھی بات ہے، کیونکہ اس کی نگرانی تھی۔ حکومت تو ظاہر ہے سندھ کی پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن جو ادارے تھے وہ سندھ پولیس اور رینجر تھا، انہوں نے اچھی بہتر صورتحال کی۔ اب اچانک کیا ہوا ہے کہ یہ جو 3-4 دنوں میں 2 واقعات ہوئے، انہوں نے ہلا کے رکھ دیا۔ تو کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس قسم کا شہر ہے،
سارے ملک کے لوگ یہاں ہیں، ساری دنیا کے لوگ یہاں ہیں، تو واقعات تو اسٹریٹ کرائم تو ہو رہے ہیں، اس میں اضافہ تھا، لیکن وہ اتنی کوئی بڑی پریشانی کا باعث نہ تھا، لیکن توجہ دلا رہا تھا کہ ہمیں مزید آپریشن میں بہتری لانی چاہیے۔ لیکن ان دو واقعوں نے واقعی سندھ میں کراچی کو، پھر پورے پاکستان کو توجہ دلائی ہے ایک بار پھر چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کے اغوا۔ اور یہ تو چانڈی صاحب، یہ توجہ کس جانب دلائی ہے؟ کس جانب؟ آپ گزشتہ روز فرما رہے تھے کسی سازش کے تحت کراچی کو پھر بدامنی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ میں ایسے ہی کہوں گا، دیکھیں نا حالات بہتر ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، تمام لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا کراچی کے حالات پر، اچانک جو یہ ہوا ہے تو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں، لیکن تحقیقات ہو رہی ہے نا۔ ابھی کل واقعہ ہوا ہے صابری صاحب کا، شہید کا، اور اس سے ایک دن پہلے چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کا، تو اس کا جائزہ تو لیا جا رہا ہے فوری طور پہ۔ سی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، میں اس میٹنگ میں تھا، تمام ادارے آج بھی ساتھ ہیں، لیکن تمام اداروں کی مشترکہ یہ رائے تھی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اسی بات اشارہ کیا کہ ہمیں ایک بار پھر جائزہ لینا چاہیے، کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ چانڈی صاحب، قطع کلامی، جائزہ تو لینا چاہیے، جائزے سے پہلے تو بازیابی کرانی ہوگی نا چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کی۔ دیکھیں اب آپ نے ایک سوال پوچھتے ہیں تو میں اس کا جواب دینے لگا تھا، لیکن جس وقت بھی یہ پتہ چلا 5-6 گھنٹے کا وقفہ ہو گیا، اب اس کے بعد ابھی اس کی بھی ضرور بات نکلے گی، چھپے گی نہیں کہ کہاں یہ غلطی ہوئی، لیکن بازیابی کی کوشش اپنی جگہ پر جاری ہے، اس میں تو سستی نہیں ہے، اس میں تو معاملہ نہیں ہے۔ میں تو صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن آپ کے بلا شبہ صورتحال کا جائزہ بھی لیتے جائیں گے، لیکن ان کے قاتلوں کا اور ان کے اغوا کاروں کا پتہ لگانا فوری طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام ادارے لگ گئے ہیں اس کام میں، 1-2 دن میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ چانڈی صاحب، یہ اب آپ اس کو تجزیہ سمجھیں یا آپ اس کو حقائق سمجھیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ 2 سال کے دوران رینجرز کی جانب سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جو ملزمان پکڑے گئے، وہ عدم ثبوت کی بنا پر نہ صرف رہا ہوئے، انہوں نے کارروائیاں پھر سے شروع کی، بلکہ اب تو شاید وہ جیلوں میں بیٹھ کے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں، وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں یہ ایک وجہ بدامنی کی؟ اس میں کچھ سچائی بھی ہے، لیکن کچھ زیادہ ہے، حقیقت کو بیان کرنا زیادہ ہی ہے، لیکن یہ سارے اداروں نے محسوس کیا کہ جب ہم لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس اور رینجر کی طرف، دونوں طرف سے، بات ایک رینجر کی نہیں ہے، رینجر اور سندھ پولیس دونوں کی طرف جب کاروائیاں ہوئی ہیں، لوگ پکڑے گئے، تو یہ عدالتی نظام تھا، اس میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں، اس میں رینجر کا کوئی جرم نہیں، اس میں سندھ پولیس کا معاملہ نہیں، عدالتی معاملہ تھا۔ پھر اس اجلاس میں کور کمانڈر صاحب، جنرل صاحب تشریف رکھتے تھے، چیف منسٹر صاحب تھے، ڈی جی رینجر تھے، ہمارے ایجنسیاں تھیں، ان سب کے نمائندے تھے، سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ پراسیکیوشن کے معاملے میں کہیں کمزوری ہے، تو ہم نے فوری طور پہ پراسیکیوشن کے حوالے سے فیصلے کیے، ان پہ عمل درآمد بھی شروع ہوا، اور کورٹوں کے معاملے میں تیزی نہیں ہے، ان کی تحقیقات نہیں ہو رہی ہے، کورٹیں کم ہیں، ججز کم ہیں، فورس کم ہے، ساری جو چیزیں سامنے آئی تو اس ساروں کا سدباب کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے، اور وہ چل رہے ہیں، بہتری آئی بھی ہے۔ کور کمانڈر صاحب نے تو کہا عدالتیں کم ہیں تو ہم اپنی بیرکس دیتے ہیں وہاں، جو محفوظ چاہتے ہیں کہ گواہیوں کے لیے، پولیس کے لیے اور ججز کے لیے کوئی حفاظت والا انتظام ہو، تو کور کمانڈر صاحب نے مہربانی کی، انہوں نے کہا جناب ہم اپنی بیرکس دیں گے، اپنی آفیسز دیں گے، لیکن کام تیز ہونا چاہیے۔ اور پراسیکیوشن میں بھی یہ توجہ ساری اس طرح تھی کہ سارا ادھر ہی نقطہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی آدھا سچ تو ہے۔ تو چانڈی صاحب، پھر کراچی آپریشن کا بہرحال ایک سیاسی پہلو تھا اور یہ آپریشن اکراس دا بورڈ نہیں تھا، اس سے اتفاق کریں گے آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کسی جماعت کو شکایت ہو، حق بجانب ہے، وہ جماعت وہ اپنے طور پہ کر سکتی ہے شکایتیں پیپلز پارٹی کو بھی تھی، کئی جگہوں پہ ایسا علاقہ کیا ہے لیاری جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیزار ہوئے، لیکن ہم نے ایک وسیع مفاد میں دیکھا کراچی کے امن کے لیے، سندھ کے امن کے لیے، اور کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے، کراچی کا سکون ترقی پاکستان کی ترقی اور سکون۔ چانڈی صاحب، تازہ مثال لیجئے نا، ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو آئی، آپ نے پریس کانفرنس کر کے الزام لگا دیا چودھری نثار صاحب پر، تو یہ کراچی آپریشن کی صحت پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا، اس کو سیاسی نہیں بناتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب دیکھ، آپ جب اتنی بڑی بات کریں گے، اب ادھر سے معاملہ ادھر جا رہا ہے، تو تجزیہ پھر آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا
کہ یہ بسم اللہ کس نے کی ہے, یہ آغاز کس نے کیا ہے, یہ بے اعتمادی کی فضا کس نے قائم کرنی چاہیے. ایک سندھ حکومت نے تو نہیں کی, اس کو وہ تو کہہ رہی تھی ہمارا کارنامہ ہے, اس کو کس نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے, اس سارے آپریشن کو سیاسی کس نے بنایا ہے. رینجرز کے پاور کا معاملہ آیا, وہ حل ہو گیا, ہم تو کہہ رہے تھے حل ہو جائے گا کیونکہ وفاق بھی بیٹھا ہے, ہم بھی بیٹھے, اس کو کس نے مذاق بنا دیا, چودھری صاحب نے بیانات داغے اور اپنا قدبت بڑھانے کے لیے صورتحال کو استعمال کیا. آ جائے کیسٹ والی ویڈیو. میرے سوال کا تو مقصد یہ چانڈیو صاحب کہ جو حقائق ہیں اس دفعہ کھل کر بات کی جائے نا اس کے اوپر. میں بتا رہا ویڈیو کی بات کس نے کی ہے اور کتنی بچکانہ بات ہے, کتنی بچکانہ بات ہے. ڈاکٹر عاصم کسٹڈ میں آپ کے ہے, ویڈیو لیکس ہوئی تو آپ کی طرف سے ہوئی ہیں, ہماری طرف سے نہیں ہے. اور ان ویڈیو کے متعلق آپ نے وزیر داخلہ نے بیان دیا تھا کہ پیپلز پارٹی ٹھیک ہو جائے ورنہ میں ہمارے ویڈیو سامنے آ جائیں گے, یوں کروں گا. یہ صورتحال کس نے پیدا کی؟ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, کسی ایک صوبے کو تو نہیں ہے, کسی پارٹی کے وزیر داخلہ تو نہیں ہے. وہ اپنی پارٹی کو بڑھائی کرنے کے لیے سارے امیج کو خراب کر دیا, سارے مقاصد کو انہوں نے خراب کر دیا. مختصراً یہ نا چانڈیو صاحب کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو حل طلب ہے. تھوڑا سا آگے چلیے. کون کرے گا آپ بتائیں نا, کون کرے گا اس کو حل؟ حکومتیں مل کر کریں گی نا, آپ کی حکومت, وفاقی حکومت, آپ کی جماعت مل کر حل کرے گی. حل پہ آ جائے. وزیر اعظم صاحب دلچسپی نہیں لیں گے, وزیر اعظم صاحب صورتحال کا نوٹس نہیں لیں گے, بٹھائیں گے نہیں. سندھ کے چیف منسٹر آئیں گے, بیچارے بنا کے ان کو بٹھا دو گے, چیف منسٹر کا موقف آپ نہیں سنو گے. اس انداز سے ٹھیک ہوگا بھائی. لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں چلے گا. چانڈیو صاحب آگے چلیے. ایم کیو ایم نے الزام لگا دیا مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی پر کہ جی وہ امجد صابری صاحب کے قتل کے پیچھے ہے, انہوں نے ڈینائی کر دیا. تو آپ کی رائے میں کراچی کے منظرنامے پر ایک نئی سیاسی جماعت ابھری, اس سے سیاسی ڈیوائیڈ پیدا ہوا اور بدامنی میں اضافہ ہوا, آپ اس سے اتفاق کرنا چاہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا اتنا بڑا رول نہیں ہے اس جماعت کے بننے سے کہ پوری سندھ میں صورتحال خراب ہو گئی ہو, یہ نہیں ہے. اس کے اثرات کراچی میں ضرور ہوئے ہیں. ظاہر ایک جماعت وہ نیگیٹو اثرات ہیں, منفی اثرات ہیں چانڈیو صاحب. جی کیا بولے آپ نے, آواز کٹ رہی, کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا منفی اثرات ہیں اس جماعت کے سامنے آنے کے. آواز کٹ جاتی ہے آپ کی. میں چانڈیو صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں جماعت سامنے آنے کے منفی اثرات ہیں یا مثبت اثرات ہیں؟ دیکھیں وہ منفی ہیں ایم کیو ایم کے لیے, سندھ حکومت یا پبلک کے لیے کوئی منفی اثرات نہیں ہے. جتنی پارٹیاں بنیں گی وہ ان کا کردار بنے گا, عوام خود ہی فیصلہ کرے گا. لیکن اس کا کردار ہے ایم کیو ایم کے لیے, اس نے ایم کیو ایم کو ہلا کے رکھ دیا اس فیصلے نے. بہت بڑے نام ان سے الگ ہوئے, خود مصطفیٰ کمال صاحب کا نام, جن کو ایک بہت بڑا بے تاج بادشاہ لاڈلا کمال کا کوئی جادوگر شخصیت بنا کر. کراچی کے امن و امان پر اس کے اثرات کوئی ہیں چانڈیو صاحب یا نہیں ہیں؟ میں نہیں سمجھتا, انہوں نے جلد بازی کی ہے, اسے الزام لگا. ہم نے ابھی تک چانڈیو صاحب جی آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپریشن کتنا کامیاب ہے ناکام ہے, اس کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جائے گا کہ لوگ کتنے محفوظ ہیں کراچی میں, اور فنکار کمیونٹی. اب جو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی, میں گزشتہ اب 3-4 دن کراچی گزار کر آیا خود, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ان سب کو پروٹیکشن دی جائے ورنہ سندھ حکومت کے بڑے افسران, بڑے لوگ یہ اپنی پروٹیکشن بھی سرنڈر کر دیں. تو سندھ کے عوام, فنکار کمیونٹی کو آپ کیسے تحفظ کا احساس اب دلائیں گے؟ فنکار ہمارا حصہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ کو فنکاروں کی عزت کرنے والی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. اتنی روشن خیال برداشت کرنے والی پارٹی کوئی ترقی دوسری پارٹی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ایک واقعے کو سامنے لا کر دیکھیں, آپ انصاف کریں. کراچی جیسے شہر میں اور کہیں بھی کسی بھی ملک میں جہاں لہر چلی ہوئی ہو دہشت گردی کی, چپے چپے پر تو نہ آپ فورس کھڑا کر سکتے ہیں, نہ ہر آدمی کی حفاظت کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں. یہ امن امان کراچی کا بھی پاکستان کے امن امان سے جڑا ہوا ہے. وہ جو آپ نے پاکستان میں دہشت گردوں کا گھیرا تنگ کیا ہے, وہ آہستہ آہستہ سکڑتے کراچی تک آ گئے, شہروں تک. پنجاب میں بھی آپ انہیں کارروائیاں دیکھ رہے ہیں, کراچی میں بھی انہوں نے شدت اختیار کی ہے. ظاہر ہے جب ہم بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں ملک کے لیے اور قوم کے لیے تو اس کی قربانیاں ہو رہی ہیں, اور بھلے بھلے لوگ, معصوم لوگ, یہ معاملہ فنکاروں کا نہیں ہے, معصوم لوگ. مولانا چانڈی صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے وقت نکالا. مشیر اطلاعات سندھ یہ فرما رہے تھے کہ انفرادی طور پر کسی کو سیکیورٹی دینا, تحفظ دینا ممکن نہیں ہوگا, ہم بھی اس بات کو درست مانتے ہیں. لیکن کراچی میں تحفظ کا ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جس سے ایک فرد اور ہر شخص انفرادی طور پر محفوظ خود کو تصور کرے, یہ بہرحال سندھ حکومت اور وہاں پر جو اس وقت برسر پیکار قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی اولین ذمہ داری ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد ذکر ہوگا برطانیہ کی تاریخ کے اہم ترین ریفرنڈم
कहलाने वाले रेफरेंडम और उसके मुमकिना असरात का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाजरीन, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहना है या नहीं, इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ बरतानिया में होने वाले बरतानिया की तारीख का अहम तरीन कहलाने वाले रेफरेंडम में बरतानिया की 51.8% आवाम ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक़ में अपना वोट दिया, जबकि 48.2% ने EU का हिस्सा रहने के हक़ में वोट दिया। यकीनन जो बेशतर बरतानवी अवाम है उसकी राय यह है कि EU से अब अलहदा हो जाएं। इसी बुनियाद पर डेविड कैमरन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो कि EU के साथ रहने के हामी थे, अब उन्होंने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। इस सारी सूरत हाल का नतीजा जो इब्तदाई नज़र आया वो ये है कि बरतानवी पाउंड डॉलर के मुकाबले में 31 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। बुनियादी तौर पर बरतानवी अवाम ने यह फ़ैसला क्यों किया और इस फैसले के बरतानिया के लिए क्या मुज़मिरात हैं, इस पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं बरतानिया से डॉक्टर सुंदस अली। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात और समाजियात से बतौर लेक्चरर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जिसे नाइफ एज रेफरेंडम कहा गया, क्यों बेशतर अवाम ने EU से अलहदा होने को बेहतर जाना? इकोनॉमिक रीजंस हैं, इमिग्रेंट्स का मसला था, वजह क्या डॉक्टर साहब? जी, ये बहुत ही एक हिस्टोरिक रेफरेंडम रहा है। 1975 के बाद ये फाइनली ये रेफरेंडम हो गया है आफ्टर 41 इयर्स। एंड जिस तरह आपने कहा है कि ये बहुत ही करीब एक क्लोज कॉन्टेस्ट था। इसमें हमने देखा है कि 48% रिमेन वोट किया है कि वो EU में रहना चाहते हैं और 52% लीव करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था और इसमें रीज़न ज़्यादातर यही है कि इमिग्रेशन को ख़त्म करना है। तो ब्रिटिश जो यहाँ की लोग हैं, पॉपुलेशन, ये इन द लास्ट फ्यू वीक्स यही डिबेट्स चलती जा रही थी और ये बहुत ही टेंस डिबेट हो गई थी। और इसमें ये हमने देखा कि इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है ब्रिटिश लोगों के लिए, और इकॉनमी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। द मेन रीज़न इज़ इमिग्रेशन और इसको हम किस तरह ख़त्म करें। लेकिन आई थिंक ये रीजंस थोड़े ओवर प्ले किए गए हैं और आई थिंक ये एक बहुत ही आज शॉकिंग और सैड न्यूज़ है काफ़ी लोगों के लिए UK में। ठीक है, हमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि डेविड कैमरन साहब ने भी ज़ाहिर बात है इन नताइज के बाद मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ये जो प्रो EU कैंप था वो कहाँ नाकाम हुआ लोगों को राज़ी या राग़िब करने में? नाकामी कहाँ हुई उसे? आई थिंक यहाँ पे जो प्रो EU के थे, रिमेन के कैंप था और वो थोड़े आई गेस रिलैक्स्ड हो गए थे, थिंकिंग के ज़्यादातर मेजॉरिटी रिमेन ही रहना चाहेंगी इन द EU, प्रो EU ही होंगे। तो लेबर पार्टी बहुत क्रिटिसिज्म में आ रही है कि उन्होंने अपनी जो उनकी हार्ट बेस है, जो उनकी वोटर्स हैं, उनको उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया, उनको सही तरह रीच आउट नहीं किया, अपनी कैंपेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं की। और जो एंटी EU वाले कैंपेन थी, उन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और उन्होंने अपने वोटर्स को सही तरह रीच करके मैसेज पहुंचाया है। और अब डेविड कैमरन, जैसे आपने कहा है कि उन्होंने आज रेजिग्नेशन दी है लेकिन वो अक्टूबर में जाएंगे, ये उनकी एक उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी। और अब इसमें जो नया लीडर आएगा वो इसको लीड करेंगे। और ये डेविड कैमरन का इस मुस्ताफ़ी होने का फैसला डॉक्टर साहिबा, ये भी एक सरप्राइज के तौर पर आया है? वाज इट एक्सपेक्टेड इस तरह के नताइज की सूरत में? नहीं, दिस वाज एक्चुअली वेरी अनएक्सपेक्टेड। डेविड कैमरन ने ये रिज़ल्ट नहीं एक्सपेक्ट किया था और द मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन, उन्होंने ये रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये सब के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है एंड क्वाइट एन अनफॉर्चुनेट डे एक्चुअली। देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस, यहाँ पे लोग एक सेंस ऑफ लॉस फील कर रहे हैं कि EU इंस्टीट्यूशन से इस तरह एग्जिट करना और डेविड कैमरन का रिज़ाइन करना बिल्कुल एक सरप्राइज़ है सबके लिए। उनके लिए ख़ुद भी ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है। उन्होंने लेकिन ये ब्रिटिश पब्लिक को राइट दिया कि वो वोट कर सकें इस इशू पे, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत डेकेड से ये एक इशू था जो हर मैनिफेस्टो में डिस्कस किया जाता था। तो फाइनली डेविड कैमरन ने ब्रिटिश पब्लिक को ये राइट दिया कि वो इस पर वोट करें और 17 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको कहा है कि दे वांट टू लीव द EU। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन डेविड साहब खुद भी ये कह रहे थे कि वो बरतानवी जो यूरोपियन ममालिक में रह रहे हैं या वो यूरोपीय हजरात जो बरतानिया में रह रहे हैं, फौरी तौर पर उनके हालात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर इस रेफरेंडम को हैरान कुन, तशवीशनाक, इसके नताइज को क्यों कहा जा रहा है? मतलब क्या रखता है ये फैसला बरतानिया के लिए? अब खदशात क्या हैं?
اس کی اب افیکٹس ہوں گے اوور 2 years. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آرٹیکل 50 انووک کیا جائے گا، جس کا یہ مطلب ہے کہ اب جو بھی نیکسٹ پرائم منسٹر بنیں گے وہ آرٹیکل 50 کو انووک کر کے اوور دا نیکسٹ 2 years وہ ٹرمز اور اگریمنٹس اب وہ اگری کریں گے ود یورپین یونین کہ کون سے ایلیمنٹس انہوں نے رکھنے ہیں ای یو کے. فار ایگزامپل فری موومنٹ ہو سکتا ہے رہے، اٹ مائٹ اسٹے، کیونکہ اکنامک ٹریڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے یو کے کی ای یو کے ساتھ، ایکسپورٹس بہت ہائی پرسنٹیج ہے. تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ جو نیکسٹ 2 years ہیں اس میں کون سی اگریمنٹس ہوتی ہیں اور ای یو کا ہمارے یو کے ساتھ کتنا ریلیشن رہتا ہے. تو اب یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ اس طرح ہوگا کہ سوسائٹی پہ آئی تھنک یہ ایک ڈویژن ہو رہی ہے. آئی تھنک یہاں کے جو امیگرینٹس ہیں وہ ایک سینس آف نیگیٹیوٹی فیل کر رہے ہیں، تھوڑے ایکسکلوڈیڈ فیل کر رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ برٹش پبلک نے ووٹ کیا ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ امیگرینٹس ان دس کنٹری. تو وہ ایک آئی تھنک سوشل کوہیژن اور انٹیگریشن کے لیے یہ رزلٹ نیگیٹو ہے. اور آئی تھنک ان دا لانگ ٹرم سوسائٹیز کو قریب رکھنے کے لیے یہ اچھا رزلٹ بالکل بھی نہیں ہے. اور فائنینشیل مارکیٹس پر بھی بہت اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. سو میرے لیے پرسنلی یہ بہت شاکنگ نیوز ہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر سندر سلی سے ہمارے ساتھ بات کر رہی تھیں. انہوں نے بتایا کہ برطانیہ میں جہاں ریفرینڈم کے اس طرح نتائج آنا ایک سرپرائز تھا، وہیں ڈیوڈ کیمرن صاحب کا ان نتائج پر مستعفی ہو جانا بھی سرپرائز تھا. بہرحال برطانیہ کے لیے آنے والے سال انتہائی اہم، ایک اس کو بیریئر فری ٹریڈ زون سے اب ایک ایسی کیفیت کی طرف جانا پڑے گا جہاں اسے ممالک کے ساتھ پھر سے تجارتی معاہدے کرنا ہوں گے. دوسری جانب اسکاٹ لینڈ کی جانب اگر آپ دیکھیں ناظرین، جہاں پر 62% عوام نے یہ کہا کہ وہ ای یو کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، چونکہ اب مجموعی فیصلہ اس پہ ریفلیکٹ نہیں ہو پایا ہے تو وہاں پر ایک دوبارہ سے انڈیپینڈنس ریفرینڈم کی گنجائش پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے. سو بہرحال برطانیہ کے لیے آنے والا ٹائم، آنے والے چند سال یقیناً چیلنجنگ ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.